کو جا رہے ہیں. حج کو جانے کا کون؟ عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث کہ محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. اتنے بڑے فقیہ کہ لوگ ان کو امام الفقہاء کہتے ہیں. اتنے بڑے صوفی کہ صوفیہ ان کو شیخ المشائخ کہتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ان کی کیا فضیلت بیان کروں. میرے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان ابن ثابت کہتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. جس پہ امام اعظم ناز کرے وہ عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے ہیں. پتا چلا پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا سارے حج کی رقم پڑوسی کو دے دی جائے، اس لیے کہ میں وہ حج نہیں کرنا چاہتا کہ پڑوس بھوک سے تڑپ رہا ہو اور میں حج نفل کے لیے جاؤں. میں نے نہیں جانا حج کے لیے، انشاءاللہ آئندہ سال پھر دیکھیں گے، اللہ نے کرم کیا تو حاضری دیں گے. ابھی تو پڑوس کی جھولی بھر دی، پڑوسی کی جھولی بھر دی. عبداللہ ابن مبارک نے حج کو نہیں گئے. جب حج سے جو قافلے جانے والے تھے جا کر لوٹ آئے تو عبداللہ ابن مبارک سے فرد کہتا ہے عبداللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ حج مبارک فرمائے، اللہ حج مبارک فرمائے، اللہ حج مبارک. ہاں پریشان یا اللہ، میں حج کو گیا نہیں لیکن سب مجھے حج کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں. اسی ششوپن میں تھے، تردد کی کیفیت میں تھے، سوئے تو خواب میں کیا دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے عبداللہ ابن مبارک سن لو، تم نے حج نہیں کیا لیکن لوگ آنے والے تمہیں مبارک بات کیوں دے رہے، تم پریشان ہے. سنو، اللہ نے تمہارے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہاری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. یہ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ تم نے حج کی رقم اپنے پڑوسی کو اٹھا کر دے دی. اس کے صلے میں اللہ نے تمہارے ہم شکل فرشتہ پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. آج پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک، بلکہ اگر آج کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، بلکہ لوگ پیر کو بھی اگر نذرانہ دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے کہ لوگ دیکھیں کہ میں دے رہا ہوں. کتنا دکھاؤ گے بتاؤ؟ رنگ بانٹو گے تو فوٹو نکالو گے، واٹس ایپ پہ ڈالو گے، فیس بک پہ ڈالو گے. سب واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے کرو گے تو اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ ہنسنے کی بات نہیں. ایک وقت وہ تھا جب انسان سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی. اور آج کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جا رہی ہے، کوئی نیکی کیا مصافحہ بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی فوٹو سے آپ نے جگہ کر دیا، اسی میں رنگ دیا. اللہ کی طرح فوٹو کتنا فوٹو کرے گا آدمی، کتنی تصویر کی طرف جائے گا. آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، ایک دوست نے ایک واقعہ بتایا، میرا کلیجہ کانپ گیا. یہ تصویروں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. ایک گھرانے میں نئی نویلی شادی ہوئی. اب شادی ہوئی تو شادی کے بعد بیٹی کا باپ تھوڑا سا پریشان ہو گیا. پریشانی کی وجہ کیا بنی؟ پریشانی کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ ہمارے ظالم معاشرے نے تو بیٹی کی شادی کو بہت مہنگا کر دیا، شادیاں تو ہو گئی بڑی مہنگی. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. توجہ کرنا، آقا فرمانے نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. اس ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا. بیٹی کی شادی کی تیاری کرتے کرتے جوانی سے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تب جا کر کئی تیاری ہوتی ہے. اب آپ کے یہاں ایم پی میں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایم پی سے لگے ہوئے جو صوبے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے یہاں تو کار بھی دینی ہے، بائک بھی دینی ہے، نہیں دو تو مانگتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال اور اس کے بعد لوگ درد بھری باتیں بھی کرتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی، مولانا ذرا اس پہ تقریر کریں. میں نے کہا آپ اس کے ذمہ دار ہیں. بھاگنے والوں کا میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذمہ دار آپ اور ہم بھی، ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم نے شادیاں اتنی مشکل کی کہ تین جو وہ 30-35 سال کی بچیاں عمر کو پہنچ گئی. 30-35 سال کی عمر کو ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، کیونکہ سب لوگوں کا ذہن یہ بنائے، بہو لانے والے کا بھی، بیوی لانے والے کا بھی، سب کا ذہن یہ بنائے کہ خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت کا مطلب سفید چمڑی، غریب نہیں چاہیے، جہاں سے جہیز بھرپور ملے گا وہ چاہیے. کہاں جائے گی بیٹیاں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنتے ہو اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہو کہ 30 لاکھ بھاگ گئی، 40 لاکھ بھاگ گئی، یہ جھوٹ ہے. یہ نفسیاتی طور پر ہمیں کمزور کرنے کا ناپاک منصوبہ ہے. کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے وہی وقت دے. کوئی 30 لاکھ 40 لاکھ نہیں بھاگی. یہ آج غلط منصوبہ ہے، ظلم والا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو اتنا بدنام کر دو کہ کوئی ان پر اعتماد نہ کر سکے. لیکن آپ سے کہتا ہوں کوئی 30 لاکھ اور 35 لاکھ نہیں بھاگی. یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، فریب ہے. بلکہ واللہ آج بھی میری قوم کی بیٹیاں اتنی باحیا ہے، کسی کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیوں میں غیرت باقی ہے. کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہیں. ہاں چند گئی ہیں، ان میں سے وہ گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑی نہ تھی، جو سیدہ زینب سے جڑی نہ تھی، جو عائشہ صدیقہ سے جڑی نہ تھی. لیکن ایک بات آپ کو کہوں، ایک لڑکی کا انٹرویو آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا انٹرنیٹ پہ، تو آپ لوگ ہم سے زیادہ رہتے ہیں. اس نے کیا بتایا پتہ ہے کہ میں فلاں کے ساتھ اس لیے نکل کر چلی گئی کہ 41 لڑکوں نے مجھے ریجیکٹ کیا. 41 رشتے آئے، سب نے مجھے ریجیکٹ کیا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باپ کو تو اتنی ذلت نہیں اٹھانی دوں گی، اور وہ پھر نکل گئی. کون ذمہ دار ہے؟ شادیاں مہنگی کر دی، معیار بدل دیا، سب کو سفید چمڑی چاہیے. کیوں؟ دین بچانے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. نوجوان یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں سفید چمڑی سے کوئی نہیں لینا دینا، رسول اللہ کی وفاداری پر ہم نکاح کریں گے. یہ فیصلے نہیں ہو سکتے. جس نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کی جاتی ہے، اس نبی کے نام پر نفس قربان نہیں ہو سکتا. جہاں سر کٹانے کی بات ہوتی ہے وہ نفس کی قربانی نہیں دی جا سکتی. مزاج بدلنا پڑے گا، مزاج تبدیل کرنا پڑے گا. تو بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ نے بیٹی کی شادی کی، اتنا خرچہ کر دیا کہ حالات خراب ہو گئے. اتنے حالات خراب ہوئے کہ وہ مجبور ہو گیا. اب مجبور ہوا تو اس نے ایک کمیٹی نے، ایک ٹرسٹ نے، سوسائٹی نے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، تو مدد دینے یہ بھی پہنچ گیا. جب پہنچا تو مدد دیتے وقت اس کا فوٹو آ گیا. فوٹو فیس بک پر اور واٹس ایپ پر وائرل ہوا. تو جو نئی نویلی بیٹی دلہن بن کر جہاں گئی تھی وہ بڑے لوگ تھے، انہی کے معیار پہ شادی کر کے یہ حضرات، یہ صاحب جو پریشان ہو گئے تھے. جب داماد تک یہ فوٹو پہنچی تو وہ فوٹو لے جا کر کے اپنی بیوی کو بتاتا ہے، دیکھ تیرا باپ بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اور میں اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں رسوا ہو رہا ہوں. اسی ایک فوٹو کو لے کر کے اس نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ چھپی تھی، اس کی طلاق تک کی نوبت آ گئی. کہاں تک مسلمان دکھاوا کرو گے؟ کہاں تک ریاکاری کرو گے؟ ہاں، اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں اللہ دکھاوا کرنے والوں کو کہے گا جس کے دکھانے کو عمل کرتا تھا، جا اسی سے جا کر صلہ لے لے، میں تجھے کچھ نہیں دیتا. کون دے گا وہاں؟ اس لیے کم سے کم اللہ کے لیے کچھ کرو. اللہ کے بندو اللہ کے لیے کچھ کرو. آج یہ کرنے کا طریقہ بتاؤں، آج یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. میرے نبی کا شہزادہ مظلوم کربلا سید سجاد عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی
نام ہو. عادت کریمہ یہ تھی کہ مدینے کے سارے غریبوں کی فہرست نام کے ساتھ آپ کے پاس موجود تھی, اور آپ کے غلام مدینے کے غریبوں میں گھس کر دن بھر باتیں کرتے کہ کس کا کیا حال ہے, کس کا کیا حال ہے. اور شام ہوتے ہوتے آپ کے غلام آ کر بیٹھتے, حضرت وہ فلاں کے گھر میں کھانا نہیں, فلاں کے گھر میں کپڑے نہیں, فلاں کے گھر میں بچیوں کو دوپٹے نہیں, سب کی فہرست آ جاتی. اور اس کے بعد کیا ہے کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی, لیکن صبح کو لوگ دیکھتے کہ جس کو جو ضرورت ہوتی وہ چیز اس کے دروازے پہ پڑی رہتی, اور ساتھ ایک رکا رہتا. اللہ کے بندے یہ تیرے لیے حلال ہے, ایک اللہ کے بندے کی طرف سے, تو اس کو استعمال کرو. مدینے کے غریب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کون آخر پراسرار خادم ہے جو ہمارے دروازوں پر اتنی نعمتیں اور ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ کر جاتا ہے. لیکن جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور تختے پر آپ کو غسل کے لیے لٹایا گیا تو پشت پر بوریاں اٹھانے کے نشان موجود تھے. لوگ رو کر پوچھتے تھے زین العابدین کسی مزدور کا نام تو نہیں, پھر ان کی پشت پر بوریوں کے نشان کیسے تھے؟ تو امام محمد باقر نے کہا مدینے والوں تم پراسرار اپنے خادم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون تمہارے دروازے پر ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے, وہ کوئی اور نہ تھا, حسین ابن علی کا یہی بیٹا تھا جو تمہارے دروازے پہ رکھ جاتا تھا. گھر والوں کو بھی خبر نہیں. اس طرح سے مدد کی گئی, اس طرح سے امداد کی گئی. اور آج امداد کا مزاج بدلا, امداد کا انداز بدلا, دکھاوا دکھاوا. ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی فوٹو نہیں لیں گے تو لوگ ہمیں چندہ کیسے دیں گے, ہمیں وہ بھی تو کرنا ہے. تو ٹھیک ہے اتنا ہی ضروری ہے تو پشت کا لے لو, چہرہ چھوڑ دو. ہم لوگ بھی تو ٹرسٹ چلاتے ہیں الحمدللہ. سنی دعوت اسلامی والے ہم نے بھی بفضل تعالی اللہ کا شکر ادا کر لاکھوں روپے کے لیے سے بانٹے, درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں تک شادیوں کی تعداد پہنچی. لیکن الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے ہر مرتبہ چہرہ نہ آئے, پشت سے کام ہو جائے, اس سے بھی تو کام ہو سکتا ہے. تو بہرحال بات دور نکلی. اگر مدد کا مزاج پڑوسیوں کا لے کے چلو, پھر اس کے بعد دیکھو اتنا ہوگا تو محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی ہوگا, اس کی خبر گیری ہوگی, گاؤں دوسرے گاؤں کا پڑوسی ہوگا, اس کی خبر گیری ہوگی, ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوگا, اس کی خبر گیری ہوگی. سوچو تو صحیح پڑوسیوں کا حق بتا کر اللہ کے رسول نے کس قدر ہم پہ کرم فرمایا. اس لیے میری گزارش ہے اس مجمع میں اگر قبر سے ہاتھ پیر سلامت لے کے اٹھنا چاہتے ہو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کا حق ادا کرو. اور نہیں کچھ کر سکتے کم سے کم, یہ بھی ایک چیز, ہم مدد نہیں کر سکتے ڈائریکٹ تو کم سے کم پڑوسیوں کی مدد کسی کو کہہ کے کروا بھی تو سکتے. کسی کو کہہ کے کسی کی مدد کروانا یہ بھی تو اتنا ہی ثواب ہے جتنا مدد کرنا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ موجود تھی اور ایک مانگنے کے لیے سائل آیا, تو آقا علیہ السلام نے سائل کی آواز سن کر اماں عائشہ سے کہا عائشہ تم مجھ سے کہو کہ میں اس کو دے دوں. اب اماں عائشہ تھی وہ حضور سے ہر بات کر لیتی تھی, ان کا اپنے حضور کی بارگاہ میں اتنی عزت تھی. تو کہا حضور میں نہیں بھی کہوں گی تو آپ دیں گے نا, آپ تو ایسے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہی نہیں جاتا, آپ کہہ رہے ہیں کہ دے مجھ سے کہو کہ دے دو, اب میں نہ بھی کہوں تو آپ دیں گے. آقا نے فرمایا عائشہ صحیح ہے, اگر تم نہ بھی کہو گی تب بھی میں دوں گا, لیکن اگر تم ایک جملہ کہہ دو کہ دے دو تو جتنا دینے والے کو ملے گا اتنا بولنے والے کو بھی ثواب ملے گا. میں تمہیں ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہہ دو کہ دے دو. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ دوسرا گروہ قبر سے اٹھے. اب دوسرا گروہ سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسرا گروہ